السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استاد محترم، کیا حال ہے؟ ذرا یہ جو اسمبلی میں تحفظ ناموس رسالت بل پاس ہوا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ پیارے محترم بھائی محمد ارسلان فرام پنڈی، آپ نے اس متعلق پوچھا ہے کہ قومی اسمبلی کے بعد سینٹ سے بھی حافظ عبد الکریم صاحب اور سینیٹر مشتاق صاحب اور مولانا عبد الغفور حیدری صاحب نے باقاعدہ طور پر یہ بل پاس کروا لیا۔ قومی اسمبلی کے بعد سینٹ سے بھی یہ بل ہے ناموس صحابہ اور ناموس اہل بیت رضوان اللہ علیہ مجمعین، کہ جو بھی شخص اہل بیت رسول علیہ السلام اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی شان میں، ان حضرات مقدسہ کی ذات میں توہین کا مرتکب ہوگا یا ان حضرات کی کردار کشی کرنے کا مرتکب ہوگا، پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق ایسے شخص کو 10 سال قید کی سزا ہوگی اور یہ قید ناقابل ضمانت ہوگی۔ یہ مقدمہ ناقابل ضمانت ہوگا اور کوئی بھی بندہ بلا تفریق مسلک صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی بے ادبی، گستاخی یا کردار کشی کا مرتکب ہوگا، یا کوئی بھی اہل بیت رسول علیہ السلام کی توہین کا یا ان کی کردار کشی کا مرتکب ہوگا، ایسے شخص کو 10 سال قید کی جائے گی۔ مبارکباد کے مستحق ہیں مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کے نائب جناب ڈاکٹر عبد الکریم صاحب اور جناب مشتاق صاحب غالباً جماعت اسلامی سے، اور جناب مولانا عبد الغفور حیدری صاحب JUI جمعیت علماء اسلام پاکستان فضرمان گروپ سے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو ہمارا آئیڈیل بنایا ہے۔ اب صحابہ کے اندر وہ تمام حضرات شامل ہیں، چاہے ان کا تعلق اہل بیت سے ہے، آل رسول سے ہے، یا عام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ہیں۔ اللہ نے صحابہ کرام اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارا آئیڈیل مقتدا پیشوا بنایا ہے۔ صحابی کی تعریف سن لیں۔ صحابی وہ ہے حالت ایمان میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا شرف حاصل کر لیتا ہے اور ایمان پر اس کی موت ہوتی ہے۔ قرآن کریم فرقان حمید نے ہمیں صحابہ کرام کی اطاعت اور اتباع کا حکم دیا، اور قرآن کریم فرقان حمید نے کہا اگر صحابہ کی طرح ایمان لاؤ گے تو تمہارا ایمان قابل قبول ہوگا۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ۔ اب میرا ساتھ میں یہ بھی کہنا ہے کہ ایسے مجرم کو 10 سال قید ہو، اور قید بھی قید بامشقت ہو اور ناقابل ضمانت اس کے وارنٹ، اس کی گرفتاری اور اس کی قید ہونی چاہیے۔ اور یہاں میں اپنے ان کلمہ پڑھنے والے مسلمان بھائیوں کو بھی یہ بات باور کروا دوں جو دانستہ یا غیر دانستہ اہل الحدیث کے متعلق پراپیگنڈا کرتے ہیں۔ بعض بدبخت یا بدنصیب یا ظالم کہہ لو، یہ چلیں آپ ان کو جاہل، بے علم اور کم علم کہہ دو، آسان اور سستے لفظوں میں۔ اہل حدیث کے خلاف پراپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ یہ نہ حضرت امام عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے بے ادب ہیں یا گستاخ ہیں، یا عمر کو نعوذ باللہ برا بلا کہتے ہیں۔ آج حافظ عبد الکریم نائب امیر مرکزی جمعیت اہل الحدیث نے ایسے جاہلوں کا منہ بند کر دیا۔ سینٹ کے جو
سامنے کرسی پر بیٹھا ہوا شخص ہے، اس کے سامنے بنتی کرتے ہوئے، ہاتھ جوڑتے ہوئے، منت سماجت کا لہجہ اور انداز اختیار کرتے ہوئے کہا کہ خدا را 6 ماہ ہو چکے، اس بل کو پاس کرو جو صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی بے ادبی کرے گا اسے 10 سال کی قید ہوگی۔ میرے دیوبندی ہیں جی کم علم اور لا علم مسلمان بھائیوں، کیوں ظلم کا راستہ اختیار کرتے ہو اہل حدیث کے خلاف پراپیگنڈا کر کے؟ جو بے شرم ہے نا، ان بے شرموں کے لیے، سب کے لیے نہیں کہہ رہا، بے شرموں کے لیے چلو بھر پانی میں ڈوب مرنے کا مقام ہے جو یہ ظالم پراپیگنڈا کرتا ہے کہ اہل حدیث عمر کے اور صحابہ کے گستاخ ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس آسمان نیچے اور زمین اوپر اگر صحابہ کا کوئی تابع دار ہے اور دفاع کرنے والا ڈیفینڈر ہے تو کوئی اور ہے تو اہل حدیث بھی ہے، جو کہ آج الحمدللہ قومی اسمبلی میں بھی اور سینٹ کے فلور پر حافظ عبد الکریم صاحب حافظہ اللہ نے یہ ثابت کر دیا، یہ بل پاس کروا کر کے، کہ اہل حدیث اللہ اکبر شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ کی طرح، اہل حدیث شاہ اسماعیل کی طرح، اہل حدیث علامہ احسان علی ظہیر شہید کی طرح، اہل حدیث اپنے پرکھوں علامہ حبیب الرحمن یزدانی شہید کی طرح، اہل حدیث حق نواز جھنگوی کی طرح، اہل حدیث اسحار القاسمی کی طرح، اہل حدیث طارق اعظم کی طرح، اہل حدیث علامہ علی شیر حیدری کی طرح، سب کے لیے رحمت اللہ تعالی علیہ مجمعین اپنا تن من دھن حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پر قربان کرنے والے ہیں۔ اور یہ بل پاس کروانا کوئی ہلکا اور معمولی کام نہیں ہے۔ حافظ عبد الکریم نے یوں سمجھو کہ وہ جو پشتو کا ایک مصرع ہے، سر پتلی کے، یہ بل پاس کروا کر کے حافظ عبد الکریم نے دفاع صحابہ میں اپنا سر، اپنا ہیڈ، اپنی کھوپڑی، اپنا بھیجا اپنی تلی پر رکھ لیا ہے۔ کہ ظاہری بات ہے دشمنان صحابہ کو تو یہ بات ہضم نہیں ہوگی نا، ہیں جی، رافضیت کو یا سبائیت کو تو یہ بل ہضم ہونے والا نہیں ہے، سیدھی سیدھی بات ہے۔ ان بدبختوں نے، رافضیوں اور سبائیوں نے تو اس بل کو متنازع بل ہی کہنا ہے۔ اللہ اکبر، جبکہ یہ پوری امت کا کلمہ پڑھنے والوں کا متفقن علیہ بل ہے، جس میں رتی بھر بھی ایمان کی ہے نا، جس میں ماسا بھر بھی ایمان کا ہے، وہ مر تو جائے، کٹ تو جائے، مگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پر تان اور تشنیع اور تنقید، ہاں جی، ان کی کردار کشی نہیں کرے گا۔ تو حافظ عبد الکریم نے یہ ثابت کر دیا کہ اہل حدیث صحابہ کرام پر مر مٹنے والے ہیں، جانیں قربان کرنے والے ہیں۔ الحمدللہ اہل حدیث کے امام ابن تیمیہ شیخ الاسلام رحمہ اللہ نے قولاً اور فعلاً اور تقریراً الصارم المسلول علی شاتم الرسول لکھ کر صدیوں پہلے بتا دیا کہ اہل حدیث صحابہ کرام کے ڈیفینڈر ہیں۔ علامہ شہید اور یزدانی شہید نے اپنی جان قربان کر کے بتا دیا کہ اہل حدیث صحابہ کے ڈیفینڈر ہیں۔ حافظ عبد الکریم اور مرکزی جمعیت اہل حدیث نے جی سینٹ اور قومی اسمبلی کے فلور پر یہ بات بتا دی کہ اہل حدیث صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ڈیفینڈر ہیں۔ یہ بل صحابہ دشمنوں کے لیے موت کا پیغام ہے۔ یہ بل صحابہ دشمن رافضیت اور سبائیت کے لیے موت کا پیغام ہے۔ میں سلام پیش کرتا ہوں حافظ عبد الکریم صاحب کو، میں سلام ادب پیش کرتا ہوں جناب سینیٹر مشتاق صاحب کو، میں سلام پیش کرتا ہوں مولانا